کبھی رک کر سوچا ہے کہ تعلیم یعنی ایجوکیشن کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ بس کتابیں رٹ لینا ہے، امتحان پاس کرنا ہے، یا پھر اس سے کچھ زیادہ ہے؟ اچھا، آج ہم ایک ایسی بات پر غور کریں گے جو اکثر البرٹ آئنسٹائن سے جوڑی جاتی ہے، اور یہ بات شاید سیکھنے کے بارے میں ہمارا سارا نظریہ ہی بدل دے۔ تعلیم حقائق کا علم حاصل کرنا نہیں، بلکہ ذہن کو سوچنے کی تربیت دینا ہے۔ یہ جملہ سننے میں تو سادہ لگتا ہے، لیکن یہ بہت گہری بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، اور یہ ہمارے سیکھنے کے انداز کو، مطلب ہمارے پڑھنے لکھنے کے طریقے کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے؟ چلیں اس قول کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑے جال سے خبردار کرتا ہے، ایک ایسی غلط فہمی جس میں ہم سب اکثر پھنس جاتے ہیں، اور شاید ہمارا پورا تعلیمی نظام بھی اسی پر چلتا ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ معلومات اور فیکٹس جمع کر لو تو آپ تعلیم یافتہ ہو گئے۔ آج کل تو انفارمیشن کی جیسے بارش ہو رہی ہے ہر طرف سے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر سوال کا جواب ہماری انگلیوں پر ہے، لیکن کیا معلومات تک یہ جو آسان رسائی ہے یہ ہمیں خود بخود سمجھدار بھی بنا رہی ہے؟ شاید نہیں۔ دیکھیں، جاننے اور سمجھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو یہ یاد ہو کہ فلاں جنگ کس تاریخ کو ہوئی تھی، یہ ہے جاننا۔ لیکن یہ سمجھنا کہ بھئی وہ جنگ ہوئی ہی کیوں، اس کے پیچھے اصل وجوہات کیا تھیں، معاشرے پر، لوگوں پر اس کے کیا اثرات پڑے، یہ ہے اصل سمجھ۔ تو اگر تعلیم صرف فیکٹس جمع کرنا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہاں ہم اس قول کے دوسرے اور زیادہ اہم حصے پر آتے ہیں، ذہن کو سوچنے کی تربیت دینا۔ یہ کیا چیز ہے؟ سوچنا کوئی ایسی چیز نہیں جو بس خود بخود ہو جائے، یہ ایک باقاعدہ سکل ہے، ایک مہارت جسے سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معلومات کو بس آنکھیں بند کر کے قبول نہ کر لیں، بلکہ اس کا تجزیہ کریں، اسے ہر پہلو سے دیکھیں اور پھر اپنی ایک رائے قائم کریں۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ آتی ہے۔ ایک تربیت یافتہ ذہن وہ نہیں ہوتا جس کے پاس ہر سوال کا جواب پہلے سے موجود ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو صحیح سوالات پوچھنا جانتا ہو، تاکہ وہ چیزوں کی تہہ تک پہنچ سکے، صرف اوپری باتوں میں نہ الجھا رہے۔ اچھا، تو اسے عملی طور پر کیسے کریں؟ ایک بڑی مشہور تکنیک ہے، اسے کہتے ہیں 5 whys، یعنی 5 کیوں۔ یہ دکھاتی ہے کہ سوچنا ایک منظم عمل ہو سکتا ہے۔ فرض کریں کوئی پروجیکٹ لیٹ ہو گیا۔ پہلا سوال کیوں؟ جواب ملا ایک کام وقت پر نہیں ہوا۔ اچھا، وہ کیوں نہیں ہوا؟ اس طرح جب آپ 5 بار کیوں پوچھتے جائیں گے نا، تو آپ مسئلے کی بالکل جڑ تک پہنچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اصل مسئلہ وسائل کی کمی ہو، یا شروع سے ہی پلاننگ ٹھیک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی ایک تکنیک، لیکن ہم اس عادت کو، اس مہارت کو مستقل طور پر کیسے اپنا سکتے ہیں؟ مطلب روزمرہ کی زندگی میں اپنے ذہن کو سوچنے کے لیے کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ذہن کو ایک مسل کی طرح سمجھیں۔ اگر کوئی جم جا کر صرف ڈمبلز کی تصویریں دیکھتا رہے تو کیا وہ مضبوط ہوگا؟ بالکل نہیں۔ اصل طاقت تو وزن اٹھانے سے، یعنی ورزش کرنے سے آتی ہے۔ بالکل اسی طرح صرف معلومات کو پڑھنا یا سننا کافی نہیں ہے۔ جب تک ذہن اس معلومات کو استعمال کر کے سوچے گا نہیں، وہ مضبوط نہیں بنے گا۔ تو دماغ کی ورزش کیسے کی جائے؟ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے چیلنجز لیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی پیچیدہ موضوع جیسے معیشت کا کوئی اصول، اسے کسی ایسے شخص کو سمجھانے کی کوشش کریں جو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو خود اس موضوع کو بہت گہرائی میں سمجھنا پڑے گا، آسان لفظوں میں توڑنا پڑے گا۔ یہی تو ہے اصل ذہنی ورزش۔ لیکن یہاں کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو پرانی باتیں ہیں، آج کے دور میں یہ اتنی اہم کیوں ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں کوئی بھی فیکٹ، کوئی بھی انفارمیشن بس ایک گوگل سرچ کی دوری پر ہے، مطلب چند سیکنڈز میں آپ کے فون پر۔ تو جب معلومات اتنی عام اور سستی ہو گئی ہیں تو صرف اسے یاد رکھنے کی اہمیت تو خود بخود کم ہو جائے گی نا۔ یہ چارٹ دیکھیں، یہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اب قدر کس چیز کی بڑھ رہی ہے۔ مشینیں معلومات کو ذخیرہ کرنے اور یاد رکھنے میں ہم سے کئی بہتر ہیں، لیکن تخلیقی سوچ یعنی کریٹو تھنکنگ، تنقیدی تجزیہ اور مسائل کو نئے طریقوں سے حل کرنا، یہ وہ انسانی صلاحیتیں ہیں جن کی قدر اب سب سے زیادہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ذہن کو سوچنے کی تربیت دینا صرف کوئی تعلیمی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ آج کی زندگی اور کام میں کامیابی کے لیے ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ یہی وہ صلاحیت ہے جو ہمیں اس پیچیدہ اور تیزی سے بدلتی دنیا میں آگے بڑھنے میں مدد دے گی۔ چلیں اس ساری گفتگو کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اپنے کسی بھی پرانے عقیدے یا روزمرہ کی عادت کے بارے میں آج صرف یہ پوچھیں، میں ایسا کیوں مانتا ہوں، یا کیا اسے کرنے کا کوئی بہتر طریقہ ہے؟
یقین کریں، یہی وہ پہلا قدم ہے جو حقیقی سوچ کا سفر شروع کرتا ہے۔